الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز قابل احترام سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم سامعین، اسلام کے احکامات ایک سے ایک اہم ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کے احکامات میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ موازنہ کریں کہ یہ اہم ہے یا وہ اہم ہے، تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما موضع الصلاة فی الدین کا موضع الرأس من الجسم۔ دین میں، اسلام میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے کہ انسانی بدن، انسانی جسم میں سر ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب اہم ہے، کوئی غیر اہم نہیں ہے، لیکن اگر انسانی جسم کے اعضاء میں ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ مقابلہ آپ کریں تو سب سے اہم آپ کو سر نظر آئے گا، اور سر سب سے اہم اس لیے ہے کہ سر باقی جسم کو کنٹرول، قابو کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام میں نماز بھی ہے۔ نماز بقیہ تمام احکامات میں سب سے زیادہ اہم حکم ہے، سب سے زیادہ اہم عبادت ہے۔ جیسے انسان سر کے بغیر نہیں ہو سکتا، انسان کا وجود سر کے بغیر نہیں رہ سکتا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بغیر انسان صاحب ایمان، صاحب اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نماز اتنا اہم ہے، ہم میں سے بعض ایسے اس کو سمجھتے ہیں، بعض ایسے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔
جو سمجھتے ہیں وہ بھی، جو نہیں سمجھتے وہ بھی، نماز کا جو مقام اہمیت ہے وہ ہم نماز کو دیتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو اہمیت دی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ تعالی عنہم کہا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنتی جس نعمت سے سب سے زیادہ خوش ہوں گے وہ نعمت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے جنتیوں سے رضا کا اعلان ہوگا۔ اللہ پاک اعلان کریں گے اے جنتیوں میں تم سے راضی۔ یہ اعلان ہوگا، جنتی سب سے زیادہ خوش اس سے ہوں گے۔ یہ اعلان اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے دنیا میں کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات میں اللہ پاک نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کو یا دیگر احکامات کو اہمیت دی ہے، اہم سمجھا اور اہمیت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم عہد صحابہ میں ہر شخص نماز کے لیے آیا کرتا تھا، ہر شخص سوائے دو کے۔ ایک منافق قد علم نفاقہ، جس کا منافق ہونا لوگوں کو پتہ چل گیا ہو، راز فاش ہو گیا ہو، یہ نہیں آتا تھا۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ بیمار نہیں آتا تھا۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بیمار ایسا ہوتا کہ اگر دو شخصوں کے سہارے مسجد آ سکتا ہے، چل سکتا ہے، تو بھی وہ مسجد آتا تھا۔ ایسا بیمار بھی مسجد آتا تھا۔ ہاں، جو دو شخصوں کے سہارے بھی نہیں چل سکتا تھا، ایسا بیمار مسجد نہیں آتا تھا، ایسا مریض نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام نے نماز کو اور دیگر احکامات کو بھی اہم سمجھا اور اہمیت دی اور کر کے دکھلایا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ میں اور آپ کے لیے معیار، نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ میں اور آپ نماز کو اہم سمجھتے ہیں لیکن اہمیت نہیں دیتے، نہیں پڑھتے، ضائع کرتے ہیں۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اذان اس لیے ہو رہی ہے تاکہ نماز کے لیے جانا ہے۔ کوئی آفس دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی گلی میں بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، اللہ پاک کے حکم چھوڑ رہے ہیں، اللہ پاک کی نظروں میں نافرمان ٹہر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے۔ نماز کا میرے دوستو ایمان کے ساتھ شدید تعلق اور وابستگی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اس کا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ علیہ، فرما رہے کہ اسلام میں حصہ ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس میں یہ فرما رہے کہ انسان کے جسم میں جیسا سر ہے اسلام میں ایسا نماز ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر فرما رہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا بین المرء و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، کفر سے بچ رہا ہے، ایمان میں ہے، ایمان مضبوط قوی ہو رہا ہے، اور اگر چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حد ہے اس کو عبور کر گیا، پار کر گیا اور کفر میں چلے گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ایک شخص آیا، آ کر پیچھے بیٹھ گیا، نماز میں شامل نہیں ہوا، تھا صاحب ایمان، آپ صلی اللہ، اور گھر سے نماز پڑھ کر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام آپ نے پھیرا تو دیکھا کہ فلاں مسجد میں گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، نماز میں شامل نہیں۔
آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا الست مسلمن، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب اسلام نہیں ہے۔ اتنا گہرا ایمان کا اور نماز کا آپس میں تعلق ہے، اور اس نماز کو میں اور آپ کیسے بے دردی سے ضائع کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی عذر نماز کے معافی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، چاہے کوئی بیماری کتنی ہی سخت ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی کتنی فقر و فاقہ تنگ دستی میں مبتلا ہو، یہ سبب نہیں ہے نماز کے معاف ہونے کا۔ چاہے کوئی کتنا ہی کام کاج میں مصروف اور مشغول ہو، یہ سبب نہیں ہے نماز معاف ہونے کا۔ کوئی کتنے بڑا عہدے پر فائز نہ ہو دنیا میں، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، کچھ بھی ہو، یہ سبب نہیں ہے نماز کے معافی ہونے کا۔ کوئی کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتا۔ معمولی ہم بہانوں سے نماز چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصروف ہے، کوئی کہتا ہے کہ کپڑا صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے بدن صحیح، جسم صحیح نہیں۔ یہ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ ہر عاقل بالغ پر، خواہ مرد ہو یا عورت، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جو نماز معاف ہو سوائے عورتوں کے ماہواری کے دن کے، باقی ہر ایک پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اہل طائف کو دعوت دینے کے لیے۔ اہل طائف نے کیا کیا؟ اوباش لڑکوں کو، آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ فرشتے آ گئے کہ آپ بددعا دے، اہل طائف کو ہم تباہ کر لیتے۔ آپ نے بددعا نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی بلکہ دعائی دی۔ اور جب غزوہ خندق ہوا جس میں اہل مکہ، قریش، مشرکین، دیگر کفار کو لے کر مسلمانوں پر، اہل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چھڑ دوڑے تھے، مسلمان ان کے حملے سے روکنے کے لیے خندق مسلمانوں نے کھودا تھا، جس کی وجہ سے دشمن مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے تھے۔ اس موقع پر خندق کے اس پار مشرکین، دشمن کفار، اور مدینہ کی طرف مسلمان اہل ایمان ہے۔ ایک موقع ایسا ہے دونوں طرف سے تیر کے بوچھاڑ ہے، شدید تیر اندازی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئی، ظہر، عصر، مغرب، 4 نمازیں رہ گئی۔ آپ نے ان نمازوں کو قضا کیا، اور جن کی وجہ سے آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو آپ نے بددعائی دی۔ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، اللہ پاک ان کی قبر کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے مجھ سے صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز رہ گئی۔ ادھر اہل طائف آپ کو مار مار کے لہو لہان کر رہے ہیں، ان کو آپ نے بددعا نہیں دی، اور ادھر جن کی وجہ سے نماز رہ گئی ان کو آپ بددعا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس خیال کا اظہار کیا کہ میرا یہ خیال اور دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے، اور کسی کو کہوں کہ میری جگہ امامت کرے، نماز پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں میں جا کر ان کو گھروں سمیت آگ لگا دوں، جلا دوں۔ لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ گھروں میں عورتیں بھی اور بچے بھی،
یہ آپ ان کے لیے فرما رہے جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آ رہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، سچے عاشق رسول ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں کہ اب جنت ہمارے لیے تو بنائے، لیکن ہم مسجد تو مسجد گھر میں بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بھی نہیں پڑھتے، نہ نماز ہم گھروں میں پڑھتے ہیں نہ مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خیال کا اظہار کریں گے، آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے، یعنی ظہر عصر مغرب تو پڑھتے ہیں، یہ باری فجر اور عشاء ان میں کبھی آتے کبھی نہیں آتے۔ یہ منافقین وہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ پاک نے یہ فرمایا قرآن کریم میں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ بھی کسی بھی وجہ سے مسجد آتے تھے نماز کے لیے۔ اور ایک طرف ہم ہیں، فجر کی نماز میں مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے، کسی بھی مسجد میں آپ جا کر دیکھیں، یہ حال ہے۔ نماز کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والا دن سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جب یہ سوال ہوگا ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے کیا تیاری ہے، تیاری ہم کر رہے ہیں، جواب دے سکیں گے، حساب کتاب دے سکیں گے۔ جس بے دردی سے ہم نماز کو ضائع کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا عذر قابل قبول نہیں، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی وجہ سے نماز معاف ہو، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا کی؟ آپ کے گھر کے سربراہ کا والدین میں سے کسی کا انتقال ہو، وہ کوئی وصیت کرے، آپ سختی سے اس پر عمل پیرا ہوں گے، اب پورا اس وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے آخری وصیت نماز کی، نماز نہیں چھوڑ۔ اس نماز کا میں اور آپ نے کیا حشر کر دیا دیکھیں، اس کے ساتھ میں اور آپ نے کیا کر دیا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، میں نابینا ہوں، ایک عذر۔ دوسرا عذر کہہ رہے ہیں کہ شاسع الدار، میرا گھر مدینہ مسجد نبوی سے دور ہے، دو عذر۔ ولیس لی قائد یقیدنی الی المسجد، تیسرا عذر بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ مجھے مسجد لے کر آئے۔ چوتھا عذر وفی المدینہ کثیرۃ الحوام، مدینہ میں سانپ بچھو زیادہ ہے۔ پانچواں عذر والسباع، درندے بھی ہے۔ پانچواں عذر کہہ رہے راستے میں کانٹے ہیں۔ یہ چھ عذر ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے ان سے پوچھا اتسمع النداء، کیا اذان سنتے ہو، اذان کی آواز آتی ہے سنتے ہو؟ قال نعم، کہا کہ جی ہاں میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عجیب، مسجد آیا کرو، مسجد آیا کرو۔ آپ نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، وہ نابینا تھے، 6 اعذار پیش کیے۔ میں اور آپ میں ان میں سے کوئی عذر ہے؟ میں اور آپ اللہ پاک کے احکامات کو توڑ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے اور شراب پینا گناہ ہے
ڈکیتی گناہ ہے، اور ایسے ہی بڑے بڑے گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا ڈکیتی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں چوری سے روکا، منع کیا، 1-2 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ شراب سے روکا، منع کیا، کم جگہوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سود سے منع کیا، لیکن جتنی مرتبہ اللہ پاک نے قرآن میں نماز کا حکم دیا وہ بہت زیادہ ہے، تو نماز نہ پڑھنے والا ان تمام احکامات کو توڑ رہا ہے۔ اس لیے نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ روئے زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ پاک کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اے بنی آدم تم نہیں سمجھتے ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم کم سمجھتے ہو ان کی تسبیح کو۔ ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح کرتی ہے۔ اونٹ تسبیح کرتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا تسبیح کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا تسبیح کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر تسبیح کرتا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ وغیرہ کہتے ہیں جو شخص جان کر قصدن نماز چھوڑ دے اسے تعزیراً قتل کر دیا جائے، اور جس قبرستان میں کوئی بے نمازی مدفون ہو کہ چاروں صف میں 40 قبریں عذاب سے متاثر ہوتے جو عذاب اس پر ہو رہا ہوتا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص جان کر نماز چھوڑے اسے قید کر دیا جائے اور کوڑے برسائے جائے جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ یہ نماز ہے۔ اس نماز کے ساتھ میں اور آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور آپ کے پاس کیا عذر ہے؟ فتاوی شامیہ ایک کتاب ہے، فتویٰ کی کتابوں میں مستند ترین ہے، اس میں لکھا من قطعت یدہ و رجلہ، جس شخص کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، وہ بھی وجہ جراحت، چہرے پہ زخم ہو، لکھا ہے کہ یصلی بلا وضو و بلا تیمم، یہ شخص بھی نماز پڑھے گا، اس پر بھی دن رات میں 5 نمازی بھی پڑھے گا۔ میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنا گھر میں اپنے اولاد کو، نہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا کہتے ہیں۔ آپ کے ماتحت کام کاج پہ نہ جائے، محنت مزدوری ملازمت میں نہ جائے، ڈیوٹی میں نہ جائے، آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اللہ کا حکم کو توڑ لے، نماز نہیں پڑھ لے، آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔